اسرائیل کی بدنامز مانا سیکرٹ ایجنسی موساد کے صفاق و خوخار چیف کی زندگی میں اس دن کو بڑی اہمیت حاصل تھی جس دن وہ اپنے اس فلسطینی دیرینہ دشمن کو ٹھکانے لگانے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن وہ اس بات سے قطعاً بے خبر تھا کہ وہ ایک بے حد خطرناک شخص کو یہودی قوم کی دائمی بربادی کے منصوبے پر عمل پیرا ہونے پر آمادہ کر رہا ہے۔ اس پراسرار شخص کا دعویٰ تھا کہ اس کے منصوبے کی تکمیل کے بعد یہودی قوم کو دنیا میں کہیں سر چھپانے کی بھی جگہ نہیں ملے گی اور وہ اپنا مکروہ چہرہ کسی کو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ لیکن آخر وہ خطرناک منصوبہ کیا تھا؟ یہی وہ سوال ہے جو کہ تاریخ کے اس سنسنی خیز سچے واقعے کے شروع سے آخر تک آپ کو اپنی گرفت میں جکڑے رکھے گا، اور جب جواب آپ کے سامنے آئے گا تو آپ بے اختیار چونک اٹھیں گے۔ ایک بار پھر لوگوں کو دھکے دیتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ ویڈولرسا کی دوسری طرف پوپ کے جلوس کو دیکھتے ہوئے جرمیہ کچھ ایسی ہی کیفیت سے دوچار تھا۔ 4 مسلح محافظوں نے جرمیہ کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ جرمیہ بھی میرین کی طرح بڑی بے دردی سے لوگوں کو دھکیلتا ہوا آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جرمیہ بڑی مشکل سے ہوٹل سے نکلنے میں کامیاب ہو سکا تھا۔ محافظوں نے اس شرط پر اسے ہوٹل سے نکلنے کی اجازت دی تھی کہ وہ بھی اس کے ساتھ چلیں گے، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ پوپ کی حفاظت کس طرح کر سکیں گے۔ سڑک کی دونوں طرف بلند عمارتیں تھیں، کوئی گولی کسی بھی طرف سے آ سکتی تھی۔ اس کے باوجود جرمیہ اور اس کے آدمی عمارتوں کی کھڑکیوں اور بالکونی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ شاید کسی کھڑکی میں رائفل کی بیرل نظر آ جائے یا کوئی مشتبہ چہرہ دکھائی دے جائے، لیکن ابھی تک وہ ایسی کوئی مشتبہ چیز نہیں دیکھ سکے تھے۔ جرمیہ کو جیسے ہی پوپ کی زندگی کا خطرے کا احساس ہوا تھا، اس نے پولیس اور شین بیت کو الرٹ کر دیا تھا۔ ان لوگوں نے بھی وعدہ کیا تھا کہ ان دونوں سیکیورٹی ایجنسیوں کا جو بھی آدمی دستیاب ہوگا اسے مطلوبہ مقام کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ ایمو سینفر اور اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ کے آدمی بھی تل ابیب سے یہاں پہنچ رہے تھے، لیکن جرمیہ سوچ رہا تھا کہ تنگ سی گلیوں میں انسانوں کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں سیکیورٹی ایجنسیاں کر بھی کیا سکتی تھی؟ گولی کسی بھی طرف سے آ سکتی تھی۔ پوپ کو بچانے کا واحد طریقہ یہی تھا کہ اسے کھلی جگہ سے ہٹا کر کسی محفوظ مقام پر پہنچا دیا جائے، لیکن ایسا بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ چاروں طرف نگاہ رکھیں اور مشکوک آدمی کو دیکھتے ہی اس پر جپٹ پڑیں۔ پولیس اور شین بیت کے ایجنٹ واقی ٹاکی پر ایک دوسرے سے رابطہ رکھے ہوئے تھے۔ دوسری طرف گول گوتا کے مقام پر چرچ آف ہولی سپوکلر کے عین سامنے چھوٹے سے کمرے میں ملر پوپ کے جلوس کی آمد کا انتظار کر رہا تھا۔ الفریڈ ملر کھڑکی کی اندرونی سلب پر رکھی ہوئی ریمگٹن XP100 رائفل کو اس طرح پیار سے سہلا رہا تھا جیسے یہ اس کی زندگی کی عزیز ترین شے ہو۔ اس پستول کو ری اسمبل کرنے کے بعد اچھی طرح چیک کر لیا گیا تھا، سائٹ بھی ایڈجسٹ کر لی گئی تھی اور چیمبر میں فائر بال گولی بھی بدلی گئی تھی، اور اب یہ پستول استعمال کے لیے بالکل تیار تھا۔ ملر نے پیچھے مڑ کر مائیکل گورڈن کی طرف دیکھا جو دہشت زدہ سی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مائیکل ایک کرسی سے بندھا ہوا تھا، اس کے دونوں ہاتھ بھی کرسی کی پشت پر بندھے ہوئے تھے اور منہ میں کپڑا ٹھسا ہوا تھا۔ ملر گھوم کر کرسی کی پشت پر آ گیا اور جھک کر مائیکل کے کندھے کے اوپر سے کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ اس جگہ سے مائیکل کھڑکی سے باہر ہولی سپوکلر چرچ اور اس کے سامنے چوراہے کو بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ یہاں سے اینٹوں کا وہ چبوترا بھی نظر آ رہا تھا جہاں سے پوپ بال دوئم کو کھڑے ہو کر عبادت کرنا تھی۔ عبادت کرتے ہوئے پوپ کا سینہ یہاں سے بالکل سامنے ہوتا اور ریمگٹن سے نکلی ہوئی گولی کسی رکاوٹ کے بغیر اس کے سینے میں اتر جاتی۔ بہت خوب، ملر نے مائیکل کے کان میں سرگوشی کی۔ تمہاری سیٹ بہت اچھی ہے، تم یہاں بیٹھے بیٹھے سب کچھ دیکھ سکو گے۔ مائیکل اس حقیقت سے بے خبر تھا کہ پوپ کی موت کے چند سیکنڈ بعد اسے بھی مر جانا تھا۔ اس کی موت کچھ ایسے واقع ہوتی جس سے یہ تاثر ملتا کہ مائیکل ہی نے قتل کیا تھا، لیکن سزا کی اذیت سے بچنے کے لیے اس نے خودکشی کر لی تھی۔ ملر بہت خوش تھا۔ سنسنی اور خوشی کی ملی جلی کیفیت نے اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پیدا کر دیے تھے۔ اب تک اس کے منصوبے پر بڑی کامیابی سے عمل درآمد ہوا تھا، ہر چیز اس کے پلان کے عین مطابق ہوئی تھی۔ مزید آدھے گھنٹے یا ممکن ہے اس سے بھی کم وقت میں اس کے منصوبے کا آخری مرحلہ بھی پایا تکمیل کو پہنچنے والا تھا۔ اس کا انتقام پورا ہونے میں کچھ دیر باقی تھی۔ منصوبے کے شروع سے اب تک اسے کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی تھی۔ آج صبح جب وہ مائیکل کے مکان پر پہنچا تو وہ باہر ہی کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے مائیکل کو بتایا تھا کہ آج یروشلم کا امن مارچ ہونے والا ہے۔ مائیکل نے آنکھیں بند کر کے اس کی بات کا یقین کر لیا تھا۔ اس میں شبہ نہیں تھا کہ آج جمعہ تھا، مسلمانوں کی عبادت کا دن۔ ملر نے پیرس میں مائیکل کو سمجھا دیا تھا کہ جمعہ کی صبح کو مسلمان یروشلم کی مساجد سے ہجوم در ہجوم باہر نکلیں گے تو امن مارچ شروع ہو جائے گا۔ اس کمرے میں پہنچ کر مائیکل کو قابو کرنے میں بھی اسے کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ وہ یہ بہانہ کر کے مائیکل کو کمرے میں لایا تھا کہ ممکن ہے اسے دیکھ کر مکان کے مالک کوئی اعتراض کرے۔
اگر مائیکل ساتھ ہوگا تو وہ کوئی اعتراض نہیں کر سکیں گے۔ ملر نے یہ بھی کہا تھا کہ اسے کمرے میں چھوڑنے کے بعد مائیکل یہودی ڈیفنس لیگ میں واپس چلا جائے گا تاکہ لیگ کے جوشیلے نوجوان اگر کوئی خطرناک منصوبہ بنائیں تو وہ واپس آ کر ملر کو اطلاع دے سکے۔ وہ چوراہا دراصل ہولی سپوکلر چرچ کے کمپاؤنڈ کا ایک حصہ ہی تھا جس کے اطراف میں گیٹ لگے ہوئے تھے۔ رات کو یہ گیٹ بند کر دیے جاتے اور صبح سورج نکلنے کے ساتھ ہی کھول دیے جاتے۔ آج جب گیٹ کھلا تو بعض دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ دونوں بھی الگ الگ گیٹ میں داخل ہوئے تھے۔ ملر کو یہ جان کر خوشی ہوئی تھی کہ چرچ کے ایک یونانی پادری نے مائیکل کو اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا، جبکہ خود اس پر کسی نے توجہ نہیں دی تھی کیونکہ وہ ایک پادری کے بیس میں تھا۔ چرچ کا چوراہا عبور کرنے کے بعد وہ اس عمارت کے گیٹ پر ملے تھے جہاں کمرہ حاصل کیا گیا تھا۔ مائیکل پہلے سیڑھیوں پر چڑھا تھا اور 2 سیکنڈ بعد ملر نے اس کی تقلید کی تھی۔ کسی نے ان دونوں کو کمرے میں داخل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بعد سب کچھ بہت آسان ثابت ہوا تھا۔ مائیکل کے لیے ملر کا حملہ قطعی غیر متوقع تھا۔ ملر نے بڑی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پشت پر آ کر پہلے مائیکل کی گردن پر ترچھے ہاتھ کا وار کیا۔ وہ جیسے ہی نیچے گرا ملر نے بڑی پھرتی سے اسے کرسی سے باندھ کر اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا تھا۔ وہ رسی اور ضرورت کی ہر چیز اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ اس مشن کی تکمیل کے سلسلے میں اس کے الفتح کے ساتھیوں نے اس کے ساتھ بھرپور تعاون کیا تھا۔ یروشلم میں آنے کے بعد اسے ایک خفیہ مکان سے ریمنگٹن والا بریف کیس اور عبرانی زبان میں لکھا ہوا ایک خط بھی مل گیا تھا جس پر مائیکل کے دستخط بھی موجود تھے۔ وہ خط ایک سر بھمر لفافے میں تھا۔ لفافہ کھولنے سے پہلے اس نے بہت اچھی طرح اس کا جائزہ لے لیا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کے ہاتھ میں آنے سے پہلے مہر کو کھولنے کی کوشش نہیں کی گئی تھی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یروشلم میں ملر اور الفتح کے کسی آدمی کا بالمصافہ رابطہ نہیں ہوا تھا۔ ان میں سے کسی نے ملر کو نہ تو اس خفیہ مکان میں داخل ہوتے دیکھا تھا اور نہ ہی انہیں یہ معلوم ہو سکا تھا کہ سیاہ رنگ کے بریف کیس میں یا لفافے میں کیا تھا۔ ملر کو یقین تھا کہ وہ لوگ اسے دیکھ بھی نہیں سکیں گے کیونکہ کل صبح جب وہ لوگ دوبارہ اس مکان میں آئیں گے تو اس وقت ملر پادریوں کے گروہ کے ساتھ اسرائیل سے جا چکا ہوگا۔ اسرائیلی امیگریشن آفیسر پادریوں کے معاملے میں بڑے ہمدرد ثابت ہوئے تھے۔ اس معاملے میں صرف پیٹری کی بہن میرین کی گمشدگی ہی اس کے لیے مسئلہ بنی ہوئی تھی۔ روم سے واپس آنے کے بعد اس نے میرین کو پیرس میں تلاش کرنے کی کوشش کی تھی مگر کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ ممکن ہے پیٹری کو غائب پا کر وہ خوفزدہ ہو گئی اور کسی کو کچھ بتائے بغیر آئرلینڈ فرار ہو گئی ہو۔ بہرحال ملر کو یقین تھا کہ میرین اس کے لیے کسی قسم کی رکاوٹ یا خطرہ نہیں بن سکتی تھی۔ مائیکل نے سر کو حرکت دینے کی کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس کے برعکس تکلیف کے باعث کپڑا ٹھونسا ہوا ہونے کے باوجود اس کے منہ سے کراس نکل گئی۔ تکلیف محسوس کر رہے ہو یہودی کے بچے ملر کے حلق سے گراہٹ سے نکلی۔ شاید یہ جاننا چاہتے ہو کہ کیا ہونے والا ہے۔ کیوں نہیں، میں تمہیں ضرور بتاؤں گا۔ تم سب کچھ جاننے کے مستحق ہو۔ آج کے بعد دنیا صرف اور صرف تمہیں یاد رکھے گی۔ تمہارا نام تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گا۔ اب سے 2 گھنٹوں بعد دنیا کے ہر شخص کے ہونٹوں پر تمہارا ہی نام ہوگا کیونکہ تم خدا کے نائب کو قتل کرنے والے ہو۔ زمین پر خدا کے نائب کا یہ دوسرا قتل ہوگا۔ سن رہے ہو نا؟ میں تمہاری غلیظ قوم سے اپنا انتقام لینے کے لیے تمہیں استعمال کرنے والا ہوں۔ یہ میرا یہودیوں سے آخری انتقام ہوگا۔ ملر گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ جو الفاظ طویل عرصے سے اس کے سینے میں دبے ہوئے تھے وہ اب آہستہ آہستہ اس کے ہونٹوں پر پھسل رہے تھے۔ یہ میرا آخری انتقام ہوگا، وہ کہہ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہودیوں کو بھی صفحہ ہستی سے مٹانے کی کارروائی شروع ہو جائے گی۔ پوری دنیا میں تم لوگوں کو چن چن کر موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ تم لوگوں کو دنیا کی کسی شے میں پناہ نہیں ملے گی۔ تمہاری قوم کے ہر فرد کو سڑکوں پر گھسیٹا جائے گا لیکن کوئی مدد کو نہیں آئے گا۔ اس نے دونوں ہاتھ مائیکل کے کندھوں پر رکھ دیے۔ تمہیں دوسری جنگ عظیم یاد ہوگی۔ یہودیوں کو چن چن کر ہلاک کیا جا رہا تھا۔ اس وقت کچھ لوگوں نے تم لوگوں کو پناہ دے دی تھی لیکن اب گندے یہودیوں کو کوئی پناہ نہیں دے گا۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، مائیکل تم باہر چوراہے پر لوگوں کا ہجوم دیکھ رہے ہو۔ یہ لوگ کسی کا انتظار کر رہے ہیں، پوپ کا انتظار۔ زمین پر خدا کے نائب پوپ جان پال کا انتظار۔ وہ اس طرف آنے کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ وہ یہاں رک کر عبادت کرے گا۔ اس نے ایک ہاتھ سے چوراہے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی انگلی ہولے ہولے کپ کپا رہی تھی۔ وہ اس جگہ رک کر عبادت کرے گا جہاں 2000 سال پہلے عیسیٰ کو سولی پر لٹکایا گیا تھا۔ لیکن اب سولی نہیں ہوگی۔ میرے پاس دنیا کا بہترین ہتھیار ریمنگٹن موجود ہے۔ میں اسے شوٹ کروں گا۔ اسے موت کی نیند سلانے کے لیے صرف ایک گولی کی ضرورت ہوگی جو اس کے دل میں اتر جائے گی۔ میرا نشانہ خطا نہیں ہو جائے گا۔ میرا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا۔ اس مرتبہ تو میں نے بہت ریہرسل کر رکھی ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے ہونٹوں کے گوشوں پر جاگ جمع ہو گیا تھا۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے ہونٹ صاف کیے پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، پوپ کی موت کے بعد میں تمہیں بھی شوٹ کر دوں گا۔ تمہیں قتل کرنے کے لیے میں یہاں گولی چلاؤں گا۔
اس نے ریمنگٹن کی نال اس کے منہ میں ٹھسے ہوئے کپڑے پر رکھ کر آہستہ سے دبایا۔ مائیکل تھرا اٹھا، یہ سب کچھ سیکنڈوں میں ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں تمہاری بندشیں کھول کر اطمینان سے یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا۔ کوئی مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ جب پولیس یہاں آئے گی تو انہیں ریمنگٹن پر ہر جگہ تمہاری انگلیوں کے نشان ملیں گے۔ ریمنگٹن تمہارے ہاتھوں میں ہوگی، تمہاری انگلی ٹریگر پر ہوگی اور ریمنگٹن کا بیرل تمہارے منہ میں۔ یہ خودکشی کا منظر ہوگا۔ انہیں میز پر سے عبرانی زبان میں لکھا ہوا خط بھی مل جائے گا۔ تم عبرانی جانتے ہو؟ اگر نہیں بھی جانتے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بہت سادہ سا خط ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ میں نے پوپ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ یہودی قوم کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ اس کی بنائی ہوئی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے عیسائی چرچ نے یہودیوں کے ساتھ بڑی ناانصافیاں کی ہیں۔ عیسائیت کے نام پر ہمیں دنیا بھر میں ذلیل و خوار کیا گیا ہے۔ ماضی میں ہماری قوم کا قتل عام کیا گیا اور میں اپنی قوم کی ذلت کا انتقام پوپ کو قتل کر کے لے رہا ہوں۔ اس خط پر تمہارے دستخط ہیں مائیکل گورڈن۔ اس نے خاموش ہو کر ایک گہرا سانس لیا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، نہیں مائیکل، دنیا کا کوئی شخص اس خط کو جعلی ثابت نہیں کر سکتا۔ تم نے آج تک عبرانی زبان میں کوئی تحریر نہیں لکھی۔ عبرانی میں تمہاری کوئی تحریر نہیں ہے جسے اس خط کی ہینڈ رائٹنگ کا تجزیہ کیا جا سکے۔ اس لیے پوری دنیا اس خط پر یقین کر لے گی اور یہی سمجھا جائے گا کہ تم نے ہی پوپ کو قتل کیا ہے۔ تمہارے خلاف اور بھی بہت سی شہادتیں جمع ہو جائیں گی۔ تم انتہا پسند یہودی تنظیم ڈیفینس لیگ کے رکن ہو۔ تمہیں عیسائیوں کے خلاف دیواروں پر نعرے لکھتے ہوئے پکڑا بھی جا چکا ہے۔ اگر تمہاری ڈیفینس لیگ کا لیڈر مسجد اقصی کو بم سے اڑانے کی کوشش کر سکتا ہے تو اسی یہودی ڈیفینس لیگ کا ایک جنونی کارکن پوپ کو قتل کیوں نہیں کر سکتا؟ کرسی پر بندھا ہوا مائیکل بری طرح کسمسا رہا تھا۔ ملر نے جو پلان بتایا تھا وہ واقعی نہایت خوفناک تھا۔ ذرا سوچو مائیکل، تمہاری قوم کے لیے پوپ کی موت کا مطلب کیا ہوگا؟ ملر نے کہا اور مائیکل کے چہرے پر نظریں جما دی۔ مائیکل کا چہرہ خوف کی شدت سے بالکل سفید ہو رہا تھا۔ ملر نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، 2000 سال میں دوسری مرتبہ یہودیوں پر یہ الزام آئے گا کہ انہوں نے زمین پر خدا کے نائب کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ٹھیک اسی جگہ یہودیوں نے یسوع مسیح کو صلیب پر لٹکایا تھا اور 2000 سال بعد عین اسی جگہ پر اس کے نائب کو موت کے گھاٹ اتارا جانے والا ہے۔ کیا تم اس سے زیادہ دہشت کی کوئی بات سوچ سکتے ہو مائیکل؟ وہ خاموش ہو کر کھڑکی سے باہر جھانکنے لگا، پھر مائیکل کی طرف مڑتے ہوئے بولا، آج یہاں پوپ کا قتل اس بات کو ثابت کر دے گا کہ دنیا کی تمام یہودی نسل حرام ہے۔ انہیں اس زمین پر زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ عیسائی دنیا اسرائیل کے ساتھ تعلقات منقطع کر لے گی۔ اسرائیل کو اقوام متحدہ سے نکال دیا جائے گا اور پھر دنیا کی کوئی طاقت فلسطینیوں کو اس سرزمین پر قبضہ کرنے سے نہیں روک سکے گی، جو دراصل انہی کی ملکیت ہے۔ کوئی ملک اسرائیل کو ہتھیار فروخت نہیں کرے گا اور اسرائیل اس طرح صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا کہ دنیا میں کوئی اس کا نام لینے والا نہیں رہے گا۔ مائیکل دہشت زدہ سی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا دماغ تقریباً مفلوج ہو چکا تھا۔ اس کے اندر سے کوئی آواز کہہ رہی تھی کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ بھیانک خواب دیکھ رہا ہے۔ اس کے سامنے کھڑا ہوا ملر بھی محض ایک ہیولا ہے، لیکن وہ حقیقت کو نہیں جھٹلا سکتا تھا۔ ملر کی پشت پر کھڑکی سے نظر آنے والا منظر 100% حقیقت پر مبنی تھا۔ وہاں پر موجود ہزاروں لوگ ہیولے نہیں انسان تھے۔ وہ کون تھے؟ وہاں کس کا انتظار کر رہے تھے؟ اس کے ذہن پر چھائی ہوئی تاریکی بتدریج چھٹنے لگی۔ اسے یاد آ گیا کہ چوراہے پر جمع لوگ پوپ کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ خواب نہیں، سب کچھ حقیقت تھا۔ پوپ کچھ دیر میں یہاں پہنچنے والا تھا۔ کھڑکی کی سل پر رکھا ہوا پستول بھی حقیقی تھا۔ اس کا چمکتا ہوا بیرل اسے حقیقت کا احساس دلا رہا تھا۔ ملر غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ وہ اس خوفناک پستول سے پوپ کو قتل کرنے والا تھا۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے ایسا کرنے سے نہیں روک سکتی تھی۔ کسی کو علم نہیں تھا کہ ملر جیسا خوفناک قاتل یہاں گات لگائے بیٹھا تھا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ کاش اس نے میرین کی بات مان لی ہوتی۔ مائیکل کے خیال میں ملر نے جو کچھ بھی کہا تھا وہ درست تھا۔ اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تو ساری دنیا یہودیوں پر ٹوٹ پڑے گی۔ ہر شخص یہودیوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ پوری دنیا میں یہودیوں کا بائیکاٹ کر دیا جائے گا۔ آج جو لوگ یہودیوں کے سب سے بڑے ہمدرد تھے وہ بھی انہیں ٹھوکریں ماریں گے۔ مائیکل کو یاد آ رہا تھا کہ گارڈی لیون ریسٹورنٹ میں ملر نے جب اسے اس منصوبے کے لیے منتخب کرتے ہوئے یروشلم میں امن مارچ کی کہانی سنائی تھی تو بات کرتے ہوئے اس نے ایک لفظ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ وہ لفظ تھا نو کا۔ دراصل ملر کہنا چاہتا تھا نو کیتھولک، جس کا مطلب تھا وہ اس مقصد کے لیے کسی عیسائی کو منصوبے میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ملر کو تو ایک یہودی کی ضرورت تھی اور مائیکل گورڈن یہودی تھا۔ مائیکل ایک بار پھر کسمسانے لگا۔ وہ اپنے جسم کی پوری قوت صرف کر کے اس کی بندشیں ڈھیلی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن بندشیں خاصی مضبوط تھیں۔ وہ اپنی جدوجہد ترک کر کے ملر کی طرف دیکھنے لگا، جو ہاتھوں میں دستانے پہن رہا تھا۔ پھر اس نے ریمنگٹن کو خوب اچھی طرح صاف کیا اور مائیکل کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔
मिलर ने जैसे ही माइकल की उंगलियां रिमिंगटन पर रख कर उस पर दबाव डाला, माइकल की रीढ़ की हड्डी में सर्दी की एक लहर सी दौड़ गई। पिस्तौल पर माइकल की उंगलियों के निशान साबित हो गए थे। चौराहे की तरफ से जैसे ही नारों का शोर गूंजा, माइकल का दिल उछल कर हलक में आ गया। मिलर बड़ी तेजी से खिड़की के करीब पहुंच गया। गात लगाए हुए उसने पिस्तौल सीधा कर लिया। जर्मिया, मेरा उनसे राब्ता कायम हो गया है। मैंने दोनों फ्रीक्वेंसी पर बात की है, शीन बीत के एजेंट बोर्स ने बताया। वो लोग अभी तक हजूम में फंसे हुए थे और उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिल रहा था। बात किससे हुई है? जर्मिया ने पूछा। उसका चेहरा पसीने में तर हो रहा था। पुलिस हेडक्वार्टर्स की स्पेशल ब्रांच से। उन्होंने अपने तमाम रिजर्व जवान भेज दिए हैं, जिनमें 50 बॉर्डर सिक्योरिटी के आदमी और सादा लिबास वाले भी शामिल हैं। उनसे क्या कहूँ? ये मुझे दो। जर्मिया ने वाकी टाकी की तरफ हाथ बढ़ा दिया। हमारा कोड है, कोड की परवाह मत करो। जर्मिया ने रिसीवर उसके हाथ से छीन लिया और ट्रांसमिशन का बटन दबाते हुए बोला, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? हाँ, आवाज बिल्कुल साफ आ रही है। जवाब मिला। मैं जर्मिया पैलेट बोल रहा हूँ। जर्मिया हर किस्म की एहतियात बलाए ताक रखते हुए बोला, हमारा मेहमान होली स्पोकलर पहुंचने वाला है। खतरा 2 मुकामात पर हो सकता है। एक तो चर्च वाला चौराहा, ये खुली जगह है, उसके चारों तरफ बुलंद इमारतें हैं, या फिर चर्च का अंदरूनी हिस्सा जहां हमारे मेहमान के सफर की बाकी 5 मंजिलें हैं। हो सकता है वहां किसी स्तून के पीछे कोई आदमी छुपा हुआ हो। क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? यस सर, दूसरी तरफ से जवाब मिला। चौराहे के आसपास हर बिल्डिंग पर पुलिस के आदमी मौजूद होने चाहिए। मस्जिद की मीनार, इमारतों की बालकोनियां और किसी चर्च की छत खाली नहीं होनी चाहिए। लेकिन अपने आदमियों को इन इमारतों के अंदर कैसे भेजा जाए? मुझे इससे गर्ज नहीं है कि तुम क्या तरीका अख्तियार करते हो। मैंने जो मुकामात बताए हैं वहाँ पुलिस का होना जरूरी है। जर्मिया दड़ा। अगर जरूरी हो तो उन्हें पादरियों के लिबास पहना दो, इस तरह उन्हें कोई नहीं रोकेगा। जर्मिया ने बटन ऑफ करते हुए वाकी टाकी बोर्स के हाथ में थमा दिया। चलो, हमें मुख्तसर रास्ता अख्तियार करके जल्द से जल्द स्पोकलर चर्च पहुंच जाना चाहिए। वो लोगों को धक्के देते हुए आगे बढ़ने लगे। उस वक्त पोप का जुलूस एक जगह रुका हुआ था। ये वो जगह थी जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तीसरी मर्तबा गिरे थे और उस जगह यादगार के तौर पर एक स्तून बना दिया गया था। जर्मिया और उसके साथी जैसे ही दौड़ते हुए पोप के सामने से गुजरे, तमाम पादरी बरहमी से चीखने लगे। एक तंग से महराबी दरवाजे से गुजरते हुए जर्मिया की नजरें एक दराज कामत लड़की की तरफ उठ गई, जिसने सफेद लिबास पहन रखा था और वो भी लोगों को धक्के देते हुए पोप की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही थी। उसके लंबे सुनहरी बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर खौफो हरास के तासुरात नुमाया थे। जर्मिया चौराहे पर पहुंच गया। उसके आदमियों ने उसे घेरे में ले रखा था। जर्मिया की पुश्त चर्च की तरफ थी और वो गर्दन उठाए सामने वाली इमारतों की तरफ देख रहा था। इन इमारतों में ऐसी बेशुमार जगह मौजूद थी जहां से आजादी से फायर किया जा सकता था। पुलिस वाले अभी तक नहीं पहुंचे। मुझे किसी इमारत की छत पर पुलिस का कोई आदमी नजर नहीं आ रहा, उसने बॉस को मुखातिब करते हुए कहा। बॉस ने बाईं तरफ सेंट इब्राहिम चर्च की छत की तरफ इशारा कर दिया, जहां टोपियां पहने पुलिस के आदमी अभी अभी नमूदार हुए थे। जुनूब की तरफ से एक हेलीकॉप्टर नमूदार हुआ था, जो नीची परवाज करते हुए इमारतों के ऊपर चक्कर लगा रहा था। जर्मिया मुड़कर चौराहे के बाईं तरफ देखने लगा, जहां से लोगों के शोर की आवाज सुनाई दे रही थी। पोप का जुलूस उस तरफ पहुंच रहा था। चंद सेकंड बाद पोप भी करीब पहुंच गया। जर्मिया पोप को अपने सामने से गुजरते हुए देखता रहा। एक लम्हे को दोनों की नजरें मिली थी। पोप की आंखों में अजीब सी चमक थी। जर्मिया की तरफ देखते हुए उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई थी। सिर्फ 1 मिनट, जर्मिया बड़बड़ाया। सिर्फ 1 मिनट की बात है, इसके बाद हमें सिर्फ चर्च के अंदर की फिक्र होगी। पोप, जो अब तक चर्च के दाखिली दरवाजे की तरफ जा रहा था, अचानक दाईं तरफ मुड़ गया। उस तरफ खड़े हुए लोग उसे रास्ता देते हुए एक तरफ हट गए। जर्मिया की पेशानी पर शिकने उभर आईं। ये कहाँ जा रहा है? वो बड़बड़ाया। पोप चौराहे के मशरकी सिरे पर पहुंचकर वापस मुड़ा और एक जगह रुक गया। 2 कार्डिनल उसके दाएं बाएं खड़े हो गए। वो चर्च की दीवार से चंद कदम आगे गोलगोथा के मुकाम पर खड़ा था। यही वो जगह थी जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब किया गया था। आओ हम सब मिलकर दुआ करें, पोप ने लातीनी जुबान में कहा और 2 जानू होकर बैठ गया। उसके साथ ही हजारों ईसाई घुटनों के बल बैठ गए, जबकि यहूदी और मुसलमान एक तरफ हट गए थे। जर्मिया ने पोप की तरफ देखा तो उसका दिल उछल कर हलक में आ गया। पोप घुटनों के बल इस तरह बेहिसो हरकत बैठा था कि उसका सीना सामने को निकला हुआ था। किसी कातिल के लिए यह बेहतरीन टारगेट था। जर्मिया मुड़कर एक बार फिर इमारतों की छतों और बालकोनियों का जायजा लेने लगा। अब तकरीबन हर इमारत की छत पर सब टोपियां नजर आ रही थी। दफातन उसकी नजरें 2 खिड़कियों पर जम गईं। वो इमारत चौराहे के बिल्कुल सामने थी। एक खिड़की सख्ती से बंद थी, लेकिन दाईं तरफ वाली खिड़की खुली हुई थी। खिड़की के अंदर की तरफ तारीकी थी। वो क्या है? कोई परेशानी की बात नहीं। वो इमारत यूनानी चर्च की मलकियत है, बिल्कुल महफूज। वहां से कोई खतरा नहीं है। क्या वाकई महफूज है?
जर्मिया के हलक से गुराहट सी निकली। उसकी नजरें तारीक खिड़की पर जमी हुई थी। धूप की किरणें खिड़की तक पहुंच रही थी, लेकिन अंदर कुछ नजर नहीं आ रहा था। दफातन खिड़की की निचली सल पर एक लम्हा को चमक सी देखकर वो उछल पड़ा। वहां वो बुरी तरह चीखा और इससे पहले कि उसके आदमी कुछ समझ सकते, वो उस इमारत की तरफ दौड़ लगा चुका था। वो रास्ते में आने वाले हर शख्स को धक्का देता हुआ उस इमारत के दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। उसके बॉडीगार्ड भी उसके पीछे दौड़ पड़े थे। अलबत्ता बोर्स अपनी जगह पर खड़ा रह गया, क्योंकि वो सूरत हाल समझ ही नहीं सका था। वो दरअसल वाकी टाकी पर उन हुर्रियत पसंदों की गिरफ्तारी के बारे में सुन रहा था, जिन्हें जर्मिया के मकान पर हमला करते हुए पकड़ा गया था। चौराहे की मशरकी दीवार के करीब पोप से बमुश्किल 3 गज के फासले पर खड़ी मैरियन थर थर कांप रही थी। उसमें ना तो बैठने की हिम्मत थी, ना कदम आगे बढ़ाने की। वो पोप को इस तरह देख रही थी जैसे कोई ख्वाब देख रही हो। पोप को इस तरह बैठे देखकर उसके जहन में अचानक की वो तस्वीर उभर आई जो उसने मिलर के कमरे में देखी थी, और जिसमें ऐन दिल के मुकाम पर 3 दायरे बने हुए थे। मैरियन जानती थी कि वो लोग अब पोप को शूट करने वाले थे। किसी लम्हे किसी तरफ से आने वाली गोली पोप के सीने में सुराख कर सकती थी। और माइकल के कमरे में मिलर ने रेमिंगटन पर गिरफ्त जमा ली थी। उसके हाथों में जरा सी भी लर्जिश नहीं थी। टेलीस्कोपिक साइट का क्रॉस आहिस्ता आहिस्ता पोप के जिस्म पर हरकत कर रहा था। मिलर की तवक्को के ऐन मुताबिक पोप उस जगह पर था जहां वो चाहता था। फासला और पोजीशन दोनों बिल्कुल दुरुस्त थी। चंद अफराद के अलावा किसी को ये इल्म नहीं था कि पोप चर्च के बाहर इसी जगह पर रुक कर दुआ मांगेगा। जिन लोगों को इस हकीकत का इल्म था उनमें आर्च पुष्प क्रोजी भी शामिल था। उसने मिलर को बता दिया था। ये मालूम होने के बाद ही मिलर ने चर्च के सामने इस कमरे का इंतखाब किया था। नहीं, मैरियन के सीने में एक चीख सी उठी और वो 2 जानू बैठे हुए पादरियों और अकीदतमंदों के दरमियान इस तरह पागलों की तरह दौड़ने लगी कि कोई कुछ न समझ सका। पोप उस वक्त सलीब की तरह दोनों बाहें फैलाए घुटनों के बल अकड़ा बैठा था। मैरियन ने करीब पहुंचते ही अपने आप को उसके ऊपर गिरा दिया। मैरियन ने भी दोनों बाहें फैला रखी थी। वो पोप के ऊपर इस तरह गिरी कि दोनों की जिस्म और फैली हुई बाहें आपस में मिल गई। इस तरह उन दोनों के जिस्मों का डबल क्रॉस बन गया। रेमिंगटन की दूरबीन से लगी हुई मिलर की आंख ने एक लम्हे को ये इंतहाई हैरत अंगेज मंजर देखा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोच सकता, उसकी उंगली ट्रिगर पर दबाव डाल चुकी थी। फजा में फायर की खौफनाक आवाज गूंजी और मैरियन के जिस्म पर दाएं तरफ पैदा होने वाले सुराख से खून का फवारा उबल पड़ा। लोग चीखते चलाते मुख्तलिफ अतराफ में भागने लगे। कुछ लोग तो चर्च के अंदर घुस गए, लेकिन अक्सरियत ऐसे लोगों की थी जो एक दूसरे को धक्के देते हुए चौराहे से निकल कर तंग गलियों में घुसने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन भगदड़ में किसी को किसी तरफ रास्ता नहीं मिल रहा था। मैरियन तेवरा कर तोप के सामने फर्श पर गिर गई। मिलर की आंखों में वहशत सी उभर आई। उसने एक लम्हा जाया के बगैर रेमिंगटन के चैम्बर में दूसरी गोली भरी। उसने रेमिंगटन उठाई ही थी कि उसने एक जोरदार धमाके से कमरे का दरवाजा टूटने और बारीक कदमों की आवाज सुनी। कोलाई शेख, उसका एक खुफिया नाम गूंज बनकर उसकी समात से टकराया। ये दरअसल उसका असल नाम था जो किसी को मालूम नहीं था। ट्रिगर पर उसकी उंगली बर्फ की तरह मुंजमद होकर रह गई। इससे पहले कि पीछे मुड़ता या उसे रेमिंगटन को इस्तेमाल करने का मौका मिलता, किसी ने पीछे से उस पर छलांग लगाई और वो दोनों फर्श पर लुढ़क गए। मिलर को यह समझने में देर नहीं लगी कि वो जर्मिया की गिरफ्त में था। उसने एक हाथ में पकड़ी हुई रेमिंगटन का दस्ता जर्मिया के सर पर मारा। जर्मिया बुलबुला उठा। उसकी गिरफ्त जैसे ही ढीली हुई, मिलर ने बड़ी फुर्ती से उसे कंधे पर लाद लिया और उसे खिड़की से बाहर लटकाने लगा। जर्मिया का सारा जिस्म खिड़की से बाहर लटक चुका था। सिर्फ बाजू मिलर की गिरफ्त में थे। मिलर उसके बाजुओं के सहारे खुद भी खिड़की के फ्रेम पर चढ़ गया। उस लम्हे जर्मिया के दूसरे साथी भी कमरे में आ गए, लेकिन उन्हें कुछ सोचने का मौका दिए बगैर मिलर ने जर्मिया के बाजू छोड़े बगैर बाहर छलांग लगा दी। एक जोरदार धमाका हुआ। ईंटों के फर्श से टकरा कर दोनों के जिस्म बिखर गए। जमीन उन दोनों के खून से तर हो रही थी। मिलर पूरी यहूदी कौम से इंतकाम नहीं ले सका था, लेकिन उसने अपने बाप और अपने दोस्त के कातिल से उन दोनों का इंतकाम ले लिया था। तो दोस्तों, ये थी मिशन इस्राइल सीरीज, जो कि इकबाल काज़मी साहिब की कलम से लिखी गई और हमारे चैनल के तवस्सुत से आप लोगों की खिदमत में पेश की गई।